السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا ویلاگ بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے۔ یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، ساری زندگی یہیں گزاری ہے، ہم نے کہیں باہر نہیں جانا۔ اب جو پاکستان کے حالات دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، کچھ تاریخ کے حوالے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اسلامی ممالک سے کیا تعلقات تھے، اب بھی کچھ ممالک سے ہیں، عرب ممالک سے پاکستان کے تاریخی تعلقات رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں بھارت کے مودی کویت کا دورہ کر رہے ہیں، وہاں ان کا استقبال بھی بہت شاندار ہوا ہے۔ یہ 43 سال کے بعد کسی بھارتی وزیر اعظم کا کویت کا دورہ ہے۔ اس سے پہلے 1981 میں اندرا گاندھی نے کویت کا دورہ کیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک اب ہندوستان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ وہاں کر رہے ہیں، پاکستان سے کیوں یہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری وزارت خارجہ کی کمزوری نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ پاکستان کے حالات کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہر ہمدرد، میں نے کسی کی برائی نہیں کرنی، میں نے کسی کو بھی برا اچھا نہیں کہنا، خلق خدا جانتی ہے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ لوگ یک زبان ہو کے جو اچھے ہیں ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور میرا مقصد کسی کو گرانا، کسی کو اٹھانا نہیں۔ میں ہوتا کون ہوں؟ جس کو اللہ اٹھایا اس کو کون نیچے دکھا سکتا ہے؟ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ اس وقت تو یہی نظر آ رہا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑی پارٹی کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں۔ ان کے سارے بیانات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بڑی سیاسی پارٹی جس کے ساتھ عوام کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی تعداد اس کے ساتھ ہے، وہ کسی طرح بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی رہے تو یہ اپنے حکومت کے مزے لیتے رہیں۔ چلیں لے لیں، حکومت کریں، لیکن حکومت عوام کے لیے تو کریں نا، عوام کی سہولت کے لیے تو حکومت کریں۔ اس سے پہلے جب نو کانفیڈنس کے ذریعے جب یہ آئے تھے، تقریباً 1.5 سال رہے، 16 مہینے، تب انہوں نے کہاں سے کہاں قیمتیں پہنچائی۔ اب اس کے بعد یہ تقریباً ان کو 9-10 مہینے ہونے والے ہیں، اب کیا حالت کیا ہے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ حکومت کریں، اگر آپ حکومت میں آ گئے، کسی طریقے سے بھی آ گئے، تو پاکستان کی بھلائی کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام تو کریں۔ دیکھیں 1971 میری جو عمر ہے اور میری عمر کے جتنے بھی ہیں ان سب کو 1971 کی تاریخ کا علم ہے، کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا۔ یہی صورتحال تھی۔ مغربی پاکستان میں ایک حکومت، ایک پارٹی 80 سیٹیں جیتتی ہے، جبکہ ہمارے مشرقی پاکستان میں ایک پارٹی 160 سیٹیں جیتتی ہے، یعنی تقریباً تمام سیٹیں جیت جاتی ہیں ایک کے علاوہ۔ ایک سیٹ پہ نور الامین کامیاب ہوئے تھے۔ اب آپ یہ بتائیں، جب وہ پارٹی کہتی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں ہو، تو یہاں جو 80 سیٹیں جیتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی ایم این اے ادھر گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ ریکارڈ پہ۔ تو 80 سیٹیں جیتنے والے اور 160 جو ان سے دگنی ہے، ان کو نظر انداز کیا گیا۔ عوامی لیگ نے آزادی کا نعرہ تو بہت دیر کے بعد لگایا تھا نا، اس سے پہلے تو نہیں لگایا تھا۔ بہرحال اس کے بعد وہ انڈیا کی انٹرفیئرنس بھی ہو گئی۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جنرل صاحب چھوٹی سی ٹیبل کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جنرل اروڑہ کے ساتھ اور اپنا بندوق رکھ رہے ہیں، جبکہ 2 دن پہلے وہ فرما رہے تھے کہ میرے جسم پہ سے، میری باڈی پہ سے ٹینک گزرے گا پھر ڈھاکہ فال ہوگا۔ لیکن بہرحال ہسٹری ہے۔ اس کے بعد جب حکومت دی گئی، یہاں کے 80 سیٹیں جیتنے والے، مارشل ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا ان کا۔ ہم نے وہ فلم بھی دیکھی ہے جس میں اسحاق خان فائلیں ادھر ادھر کر رہے ہیں، جنرل یایا اور جنرل اپنے بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے سگنیچر لے رہے ہیں، ٹرانسفر ہو رہا ہے پاور۔ اس کے بعد فوجیوں کو جو لائن اپ کیا گیا تھا وہاں،
آرمس ڈاؤن کر کے ہتھیار ڈالنے کے بعد اس کی بھی پی ٹی وی پہ پکچر چلائی گئی. کیوں چلائی گئی؟ فوجیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے چلائی گئی. بہرحال میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اسٹیبلشمنٹ میں ماشاء اللہ اتنے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کی بھی واقفیت ہے. کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکمراں جماعت ان کے ساتھ اور ایک بڑی سیاسی پارٹی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ان کو آپس میں لڑا رہی ہے. ہر چیز کا کریڈٹ سپہ سالار کو دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ سپہ سالار کو ہی حکومت کرنے دیں. میرا کسی پہ تنقید کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں صرف اور صرف پاکستان کی ہمدردی میں اس ملک کے حالات دیکھ کے مجھے رونا آتا ہے، تو میں صرف اسی کے لیے بات کر رہا ہوں. میرا اس سے اور کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں ان سارے واقعات دیکھے ہیں. لہٰذا میری بات اب بہت احترام کے ساتھ سب سے گزارش ہے کہ برادر ایسا نہ کریں، پاکستان کو چلنے دیں، پاکستان کی بھلائی کا سوچیں، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی روش کو چھوڑ دیں. درگزر کرنا اللہ کی صفات میں ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے. جب اللہ ہمارے گناہ اتنے معاف کر کے روزانہ صبح ہمیں رزق بھی دے دیتا ہے، ہمیں اٹھا بھی دیتا ہے، عزت بھی دینے والا اللہ ہے، ذلت بھی دینے والا اللہ ہے، تو بھائی درگزر کریں، معافی دیں لوگوں کو، اور پاکستان کے ساتھ محبت کی ثبوت بھی تو دے نا. سبھی کرتے ہیں پاکستان سے محبت، کون نہیں کرتا پاکستان سے محبت؟ جو پاکستانی ہے، محب وطن ہے، چاہے یہاں رہے چاہے باہر رہے، سب کرتے ہیں. تو حالات کو بگڑنے سے بچائیں، مزید بگڑنے سے بچائیں. تمام لوگوں کو ہوش و حواس سے کام لے کے کوئی حکمت کی بات کرنی چاہیے. بیٹھیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں، اپنی انا کو چھوڑ دیں. یہ سب بات کی باتیں ہیں. پہلے پاکستان کا سوچیں. جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں. جو الیکشن میں جیتا ہے اس کو آنے دیں. کیوں نہیں آنے دیتے؟ وہ بھی تو پاکستانی ہے. کوئی باہر سے آ گیا تو کسی نے حکومت نہیں کرنی، ان کو امریکہ نے تو نہیں بٹھانا. بس اتنا ہی کہنا تھا. یہ صرف ہمدردی میں کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ کچھ تاریخ کی باتیں جو میں آئندہ ویڈیو کرتا رہوں گا تو اس میں بتاتا رہوں گا، اور دنیا کے حالات کے جو افیئرس ہیں، کیونکہ کرنٹ افیئرس میں مجھے بہت دلچسپی ہے، تو کرنٹ افیئرس کے بارے میں بات کرتا رہوں گا. لیکن میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں، کسی کو نیچے دکھانا نہیں. میرا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی بھلائی کے لیے 4 باتیں کر دینی ہیں. وہ میں نے کر دی ہیں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.